تین ذمہ داریوں کے دو سیٹ ہیں. ایک تو روٹی کپڑا اور مکان، معاش کی ذمہ داری، کوئی سر پر چھت ہونا، اور شادی بیاہ اور گھر گرہستی. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا، زوجین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک دوسرے کی لباس قرار دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں جو ہے لباس کے مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو. تو گویا کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ تین الفاظ کور کر رہے ہیں اس کو. ایک ہے معاشی، ایک ہے جنسی معاملہ، اور ایک پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی گھر ہونا چاہیے. اور یہ تو ہم سب کر رہے ہیں. اگر آپ حساب لگانے بیٹھے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی اس کے لیے تکلیفیں جھیلتے ہیں، تو حساب کرنا مشکل ہو جائے. کر رہے سر اس لیے رہے کہ اس کا تقاضا ہمارے اندر موجود ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جنسی تقاضا اندر ہے، شادی کرنی ہے، چاہے پتا ہے کہ ایک پیٹ کا پالنا اور ہے. اسی طریقے سے تین ذمہ داریاں میں نے عرض کیا تھا وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے عقل اور شعور کا معاملہ ہے، وہ ہمارے نفس کے تقاضے نہیں. ایک یہ کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی عزت، اس کی آزادی، اس کو برقرار رکھنا. ظاہر بات ہے ملک والوں کے اندر اگر جذبہ ہوگا اور وہ اس کے لیے کوئی قربانیاں دینے کو تیار ہوں گے، کوئی اپنا پیٹ کاٹ کر کوئی حصہ جو ہے ملک کے لیے وقف کریں گے، اپنے اوقات میں سے کچھ حصہ لگائیں گے، تبھی تو ملک مضبوط ہوگا، ورنہ تو کمزور ہو جائے گا. اسی طرح قوم، عام طور پر تو آج دنیا میں ملک کے ساتھ قوم گڑبڑ کر دی گئی ہے، لیکن ہمارا معاملہ اور ہے. ہماری قومیت جو ہے وہ تو ہے اسلام کے ساتھ، عالمی ملت اسلامیہ. اب ظاہر بات ہے کہ اس کی عزت ہو، سربلندی ہو، یا ذلت اور رسوائی ہو، جیسی کہ ہماری آج ہوئی بھی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. وہ کیوں ہے کہ امت مسلمہ میں اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا، اس کے لیے قربانی دینے کا، محنت کرنے کا، مشقت کرنے کا مادہ نہیں رہا. تیسرا دین. اب دین کی سربلندی بھی اگر ہوتی ہے تو جو حالی نے کہا تھا وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. تو جب نکلا تھا شان سے تو اس لیے نکلا تھا شان سے کہ اس دین کے نام لیوا تن من دھن ہر چیز اس کے لیے نثار کرنے کو تیار تھے. اور آج اگر وہ غریب الغربا ہے، وہ پاؤں تلے مسئلہ جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم کوئی دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے ہی نہیں.